بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے، اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ با اتفاق جمہور شوال سن 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہے۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زر ہے اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس عرض کے لیے ساتھ تھی کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگے تو لعنت ملامت سے شرما دیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک نیز روکاست کے ہاتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً وہ آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہر بٹھائے دیے گئے اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا۔ مدینے سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کمسن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رفن کو لڑائی میں پچاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع کو پچاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعتراض سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پر پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو پتہ ہو یا شکست مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدخواست ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت منع کیا گیا، مگر وہ یہ سمجھ کر اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ روکے اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دبتن حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی چندہ ساتھیوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بلا آخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ معاصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصحابہ تھے، ان کی شہادت سے مشہور ہو گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اس کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرمائے ہیں۔ یہ
سنتے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اس جانب رخ کیا گیا۔ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیر جان بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاش قریب لاؤ، لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن کمیہ صفوں کا چرتا ہوا آگے بڑھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئی اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک دان بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح سے منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ کا دوسرا دان بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گرے۔ یہ دیکھ کر جانباز صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو جانا رضی اللہ عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بن گئے تھے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا۔ حضرت طلحہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک ڈال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر پوچھ کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے، یا رسول اللہ، آپ سر نہ اٹھائے، نصیب ادا کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی جو کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے معرکہ میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت اللہ عالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اے میرے پروردگار، میری قوم کو بخش دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صلحاء شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عام رال زکوان اسیا ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب شہید ہو گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالح کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہود مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزائی، ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا، اور اسی لیے ہمیشہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو خیرت انگیز پتہ یابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور بلا آخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ سن 6 ہجری
ہجری میں ان کے قبیلہ بنی کنات نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابل ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر کنیکا شام کے علاقے میں بنو نذیر، خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہودا اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسار رہے ہیں بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو تمہارے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی رابطہ اتحاد کے بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کڑی ہو گئی تھی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقہ مرخہ 10 محرم سن 5 ہجری اس سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ جندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنی مستلق مرخہ 6 شعبان سن 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔ جزاک اللہ۔